وضو کا مسنون طریقہ جس کے متعلق کل ہم نے کچھ بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے درمیان میں کوئی بھی خاص دعا پڑھنا ثابت نہیں۔ ایک دعا بڑی مشہور ہے جو بتلائی جاتی ہے، جو کہ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں جس کا ذکر ہے کہ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ محدث بڑے مشہور محدث ہیں جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے القول المقبول کے نام سے۔ انہوں نے بڑی محنت کے بعد اس حدیث کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، اس حدیث کو، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یہ دعا تو صحیح ہے، لیکن اس دعا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے یہ صحیح نہیں، لہذا یہ کبھی بھی کہیں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ بھی وضو کا کوئی بھی خاص عضو صاف کرتے ہوئے، اسے دھوتے ہوئے اگر وہ کوئی دعا پڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھا جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں کچھ یوں لکھا ہوتا ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہاتھ دھونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے بعد جو دعا ثابت ہے وہ جو ہم سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے بڑی مشہور کہ ایک مرتبہ ایک صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک حدیث سنی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، یعنی دوسرے صحابی سے میں نے حدیث سنی ہے، اور حدیث سننے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے کون سی حدیث سنی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کسی نے وضو کیا اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی کہ وضو کی نماز 2 رکعت نماز اس نے ادا کی، اس اہتمام کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، یعنی کہ وہ وسوسہ نہ آئے، اگر وسوسہ آ بھی جائے تو اسے دور کر دے، اور وہ 2 رکعت نماز ایسی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یومی ولدتہ امہ، کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں جس سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس کسی نے وضو کیا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لی، یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ جو واقعہ پہلے سنایا گیا اس میں ایک ایسی شرط ہے جس پر پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ وضو کرنے کے بعد ایسی نماز پڑھنا کہ جس میں کوئی وسوسہ نہ ہو، وسوسہ نہ آئے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھے اور اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ اور یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا، اس میں نہ نماز پڑھنے کی شرط ہے، نہ کوئی ایسی شرط ہے، بلکہ کوئی بھی اس دعا کو پڑھ لے اس کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کا ذکر ہے۔ ایک اور بھی دعا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے بعد، اور وہ ہے
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے جو کہ تقریباً سب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اکثر کو وہ دعا یاد بھی ہو، اور وہ دعا ایسی ہے کہ وہ 3 موقعوں پر پڑھی جاتی ہے، ان میں سے ایک موقع وضو کے بعد بھی ہے، اور وہ دعا وہ ہے جو مشہور ہے کفارہ مجلس کی دعا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی بھی مجلس میں جب بھی کوئی لغو بات کرے، بیہودہ بات کرے، کوئی گناہ کی بات کر لے، لیکن اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو مشہور دعا ہے کفارہ مجلس کی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی نماز پڑھتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید پڑھتے تو آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسرا موقع جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دعا جو ہے وہ وضو کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ وضو جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو، نیند، اگر کوئی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو اور سو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر بڑی گہری لمبی نیند سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے، یا کچھ علماء نے اس کے بارے میں یہ بات لکھی بھی ہے، لیکن صحیح بات، راجح بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نیند ہی کوئی بیٹھے بیٹھے ہی سو جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ اس کے بارے میں علماء نے تفصیل سے لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانے سے بھی حدیث ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وضو کا قائم مقام تیمم ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو، پانی اگر موجود نہ ہو، اور ایسی بیماری ہو کہ اگر پانی کا استعمال کیا جائے تو وہ بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا خدشہ ہے، تو پھر وضو کی جگہ جو ہے وہ تیمم کر لینا ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کا طریقہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا طریقہ ثابت ہے کہ تیمم جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر زمین کے اوپر، جو پاک زمین ہے، صاف زمین ہے، اس کے اوپر دونوں ہاتھ مار کر اور اس کے اوپر پھونک مار کر، مٹی کو اڑا کر اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح یوں کر لینا، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اور احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ضرب واحدہ، ایک ہی مرتبہ، زمین کا ایک ہی مرتبہ، وہ ایک ہی مرتبہ کافی ہے اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر، یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی ایک بات یہ ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے، شریعت کے اندر آسانی ہے، اور بلکہ یہ دین میں اصول ہے کہ ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اور اس آسانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے وضو کیا اور وضو کے بعد اس نے جراب پہن لی، موزے پہن لیے ہیں، تو پھر اگر وہ مقیم ہے، اپنے شہر میں ہی ہے، تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک، وہ اپنے موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ موزے اتارے، جرابیں اتارے، اس کو دھوئے۔ یہاں پر اس بات کا فرق کرنا کہ جراب جو ہے وہ چمڑے کی ہونی چاہیے، کپڑے کی نہ ہو، یا پھٹی ہوئی نہ ہو، ایسی تقسیم کوئی بھی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے جو جراب یا موزے وغیرہ تھے وہ اکثر ایسے ہی ہوتے کہ کہیں سے پھٹے ہوتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ
چمڑے کے نہ ہوتے، کپڑے کے ہوتے یا اون کے ہوتے تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر تو کوئی، اور اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وضو کر کے پہنا جائے تو اس کے بعد وہ مسح کر سکتا ہے، پانی لے کر اپنے موضوع کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا اور میں آپ کے قریب تھا، میں نیچے آپ کے پاؤں کی طرف آپ کے جرابیں موزے اتارنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، نہیں اسے چھوڑ دو، میں اس کے اوپر مسح کروں گا، اور میں نے وضو کر کے یہ پہنے تھے۔ اور مزید یہ کہ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے اس کی مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ یہ آسانی ہے کہ وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ باقی جو اس کے بعد وضو کے بعد جو ہے انشاءاللہ کل ہم لباس کے بارے میں کوئی خاص اگر بات ہو کہ اس کا ذکر کریں گے، اور صفیں درست کرنا جو ہے اس کے بارے میں بات کر لیں گے اگر موقع ملا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر نماز کا طریقہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت کے مطابق ہر کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔